پارٹی بندیوں کا معاملہ دور چل رہا ہے، لوگ یہ نہ دیکھ رہے ہیں موسم کیا ہے، ہوائیں کیا چل رہی ہے، دیکھ نہیں رہے دشمن کہاں سے پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے تمہاری عظمتیں پامال کی گئی ہے، تمہاری عزتیں لوٹی جا رہی ہے، تمہاری آبرو ریزی کی جا رہی ہے، تمہارا وقار چلا گیا، تمہارا دبدبا چلا گیا، تمہاری سیاست چلی گئی، تمہاری قیادت چلی گئی، تمہاری شجاعت چلی گئی، تمہاری صداقت چلی گئی، تمہاری حیا چلی گئی، تمہاری غیرت چلی گئی ہے، سب کچھ تو لٹ چکا ہے، اب صرف زندہ نظر آنے والا یہ موٹا پتل باقی ہے۔ اس وقت میں بھی نہ سنبھلو گے تو کب سدھرو گے؟ اگر نہ سنبھلے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ دھولا کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا۔ راہ درخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ قاسم بھائی صاحب نے دعوت کی ہے، باقی لب و لباب گفتار اور سمجھانے کا جو طریقہ جو سلیقہ ہے واقعی ایسے ہے کہ اگر انسان دل سے سنے تو کان کے ذریعے بات دل پر پہنچے گی، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک شخص پہنچا ہے، قاسم بھائی پہنچے میرے پاس میں، دیگر فون بھی پہنچے، دیگر طریقے سے مدعو کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ چلا اور چلنے کے بعد میں صاحب دعوت دینے کے لیے پہنچا ہے۔ کس کے پاس میں پہنچا ہے؟ بات صرف دل سے سن لینا، میں صرف آنے والے وقت کے لیے آپ کو ذہن دے رہا ہوں۔ ایک بندہ چلا، چلنے کے بعد میں دعوت کرنے کے لیے پہنچا۔ کس کی دعوت کرنے کے لیے پہنچا؟ ایک درویش کی دعوت کرنے کے لیے، ایک فقیر کی دعوت کرنے کے لیے پہنچا۔ آج کے زمانہ میں دیکھو لوگ دعوت کرتے ہیں، کس طریقے سے دعوت کرتے ہیں؟ جو چمکتا ہوتا ہے اس کی دعوت ہوتی ہے، جو سیاستداں ہوتا ہے اس کی دعوت ہوتی ہے، ممبران کی دعوت ہے، پردھانوں کی دعوت ہے، ودھایوں کی دعوت ہے، منتریوں کی دعوت ہے، صاحب ناموری کے لیے لوگ دعوت کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں دعوت وہ ہوا کرتی ہے تیرے پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی غریب ہے، تیرے پڑوس میں رہنے والا کوئی فقیر ہو، تیرے پڑوس میں رہنے والا، بستی میں رہنے والا کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا بچہ ہے، ایسی عورت ہے جو کہ بیوہ ہے یا یتیم ہے یا غربت و افلاسی نے اس کے گھر پر ٹانڈم مچا رکھا ہے، اس کی تو دعوت کرے تب کمال ہے۔ اس لیے کہ بندے کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں کیا جاتا ہے، اگر خرچ کرنا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر لے، رب راضی ہو جائے گا تو اس کے محبوب راضی ہو جائیں گے، اور محبوب راضی ہو گئے تو سمجھ لو کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب راضی ہے تو سب راضی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، سبحان اللہ۔ دعوت اپنے مطلب کے لیے کرتی ہے۔ ایک سیٹ ہے، امیر شخص ہے لیکن دل والا ہے، فقیر درویش کے پاس میں پہنچا، او بابا میں تیری دعوت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے مدعو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس مقصد سے دعوت کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہا مقصد میرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہیں کھلاؤں، میں لوگوں کو کھلاؤں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ جو بندوں کو کھلاتا ہے اللہ اس سے راضی ہوا کرتا ہے۔ ایک ایسی فاحشہ عورت گھر سے نکلی ہے یا اپنے کوٹھے سے نکلی ہے جسم بیچنے کے بعد میں، جو راستہ طے کرتے ہوئے جا رہی تھی، صبح ہوتا ہے، شام اس کی گناہوں میں گزرتی ہے، لمحہ لمحہ اس کا گناہوں میں گزرتا ہے، اچانک ایک راستے پہ گزری ہے، وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ پانی کے ذرائع موجود نہیں، اور عورت چلی ہے، چلنے کے بعد اس نے دیکھا بہت سخت گرمی پڑ رہی ہے، سخت پیاس کی اس کی شدت محسوس ہوئی ہے، اور اس پیاس کے حال میں وہ پانی تلاش کرنے کے لیے چلی، اور چلنے کے بعد میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے کنواں ہے، وہ عورت وہاں پر پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عجیب حالت میں کتا وہاں پر کھڑا ہوا ہے، کتے کو دیکھا جو زبان کو باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا تھا، عورت کو دیکھا، عورت کی طرف دیکھنے لگا، عورت کو دیکھ بعد کتا اس کی طرف دم ہلا کر کے آگے بڑھتا ہے، عورت نے سوچا باقی جانور ہے، مانا کہ ناپاک اس کی رائل ہے، اس کا تھوک ناپاک ہو سکتا، شفل مخلوقات نہیں ہے، لیکن جسم میں اس کے بھی جان ہے، جسم میں اس کے بھی دل ہے، جسم میں اس کے بھی درد ہوتا ہوگا، پیاس کی شدت تو اسے بھی محسوس ہوتی ہوگی، یہ سوچ کر کے قریب میں پہنچی، دیکھا باقی پیاس سے وہ تڑپ رہا تھا، اس عورت نے جو کہ اپنے جسم کو بیچنے والی ہے، اپنے صبح و شام کو گناہوں میں مشغول کرنے والی ہے، ایک ایک لمحہ گناہ کبیرہ میں گزرتا ہے، لیکن اللہ نے دل میں اس کے رحم ڈالا ہے، ڈالنے کے بعد میں اپنا اس نے دوپٹہ لیا، کون سا دوپٹہ لیا جو عزت کا نشان ہوا کرتا ہے، اپنے جسم کو بیچا کیا کرتی ہے، بہرحال دل میں رحم ہے، دوپٹے کو اتارا، اتارنے کے بعد کنویں میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اس
کو ترک کیا. ترک کرنے کے بعد میں اس نے کتے کے منہ کے قریب لا کر کے نچوڑ دیا ہے. کتے نے اس کو پیا ہے. پینے کے بعد کچھ دم لیا. دم لینے کے بعد دم ہلاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا ہے. اچانک رحمت خدا بندی جوش میں آتی ہے. رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں دیکھتے ہو نا گناہ کرتی ہے فاحشہ عورت ہے, دیکھتے ہو جسم بیچتی ہے, دیکھتے ہو صبح و شام گناہوں میں ملوث ہے, لیکن یہ اس کی ادا, یہ اس کا کردار, یہ اس کا فعل, یہ اس کا کام مجھے اتنا پسند آ گیا ہے. آج کے بعد میں یہ عورت بازار میں نہ بکے گی, آج کے بعد میں یہ عورت کوٹھے پر نہ بکے گی, بلکہ آج کے بعد میں ہم اپنی خشیت کی چادر اسے دیں گے, حیا کا ایسا فقیر بنائیں گے کہ سجدے میں رہے گی اپنے پروردگار کی بندی بن کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علامہ یامین رضا قادری, نعرہ تکبیر. ایک فاحشہ عورت جسم بیچنے والی کتے کو پانی پلا دے تو اللہ کی مقرب ہو جائے, قرب الہی سے حاصل ہو جائے, تو وہ بندہ جو لوگوں کو, رشتہ داروں کو, احباب کو, پڑوسیوں کو, سب کو کھانا کھلائے اور اللہ اگر قبول کر لے تو وہ جو مانگے اللہ کیوں نہ عطا فرمائے. مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ حل اب سنیے گا. درویش کے پاس میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہنے لگا بابا میں تیری دعوت کرنے کے لیے آیا ہوں, اب دعوت کرنے کے لیے آیا ہوں. بابا تو دعوت کو قبول کر لے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں تمہاری دعوت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا دعوت کرنے کے لیے امیر تھے نا. کہا حضور مجھے امیروں سے کیا غرض ہے, بعد میں دعوت ہوگی, پہلے تمہاری دعوت ہوگی. دعوت دے دی ہے. کہا دعوت دیتا ہے تو پھر سن چند شرطیں ہیں میری. اب سنیے گا جس طریقے سے شرطیں ہمارے پاس میں لگتی ہے, ہم ایک دوسرے کے پاس شرط لگاتے ہیں. تیری دعوت جب قبول کروں گا کہ تو فلاں بندے کو نہیں گھر پہ بلائے گا, تیری دعوت فلاں انسان میرے گھر نہیں آئے گا تب دعوت قبول ہے, فلاں انسان نہیں آئے گا تب دعوت قبول ہے. پارٹی بندیوں کا معاملہ دور چل رہا ہے. لوگ یہ نہ دیکھ رہے کہ موسم کیا ہے, ہوائیں کیا چل رہی ہے, دیکھ نہیں رہے دشمن کہاں سے پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ارے تمہاری عظمتیں پامال کی گئی ہے, تمہاری عزتیں لوٹی جا رہی ہے, تمہاری آبرو ریزی کی جا رہی ہے, تمہارا وقار چلا گیا, تمہارا دبدبہ چلا گیا, تمہاری سیاست چلی گئی, تمہاری قیادت چلی گئی, تمہاری شجاعت چلی گئی, تمہاری صداقت چلی گئی, تمہاری حیا چلی گئی, تمہاری غیرت چلی گئی ہے. سب کچھ تو لٹ چکا ہے, اب صرف زندہ نظر آنے والا یہ مردہ بدل باقی ہے. اس وقت میں بھی نہ سنبھلو گے تو کب سدھرو گے, اگر نہ سنبھلے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ. آہا بابا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیش ہے ہماری گلی میں تو یہی ڈنڈا لیے پھرتے ہو کہ فلاں میرا مخالف, فلاں میرا مخالف. ہاں مخالف ہوگا, خاندان کا ہوگا, پریوار کا ہوگا, گھر گرہستی کا ہوگا, لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہاں مخالف نہیں ہوا کرتا, مخالفت نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے گھر قاسم کا ہو لیکن نسبت رسول پاک کی میلاد سے ہو تو اب گھر قاسم کا نہیں رہا ہے, جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن چکی ہے. یہ دیکھنا تھا لیکن نہیں دیکھے گا, کیونکہ نفس نے ایسا قابو پایا, نفس نے ایسا ذلیل کیا, انعام مست ایسا ہوا جیسے آج کے وقت کا چھوڑا ہوا سانڈ. اسے پتہ نہیں ہے کہ کس کے کھیت میں جا رہا ہے, اسے پتہ نہیں ہے منہ کہاں مارنا ہے, اسے پتہ نہیں ہے یہ راستہ لوگوں کے نکلنے کے لیے ہے. اسی طریقے سے حالات ہمارے ہو چکے ہیں. اس لیے مسلمانوں ہوش کے نہ بھول لو, ضرورت ہے سنبھلنے کی, ضرورت ہے سدھرنے کی. حضرت علی فرماتے ہیں, یہ جملہ نوٹ کر لینا, حضرت علی فرماتے ہیں پانی گندا کتنا ہی ہو جائے, کتنا ہی گندا ہو جائے, کتنا ہی گندا ہو جائے, کپڑا دھونے کے کام نہیں آئے گا, پینے کے کام نہیں آئے گا, کھانا بنانے کے کام نہیں آئے گا, لیکن آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے کام ضرور آئے گا. یہاں تو فیس میڈیا کے ٹک ٹکیا کے یوٹیوب کے یہ چاپ یہ صاحب وہ صاحب, سوشل میڈیا کے انٹرنیٹ کے فلاں نیٹ صبح صاحب یہ صبح وہ, یہی زندگی گزر رہی ہے. ارے اسلاف کو اٹھا کر کے دیکھو, جہاں چھپر تھے, جہاں پر کون دیکھے گا, آگ بجھانا ہے. اس لیے اپنا دشمن کتنا ہی ہو جائے نظریں جھکا کر کے رہو, کیا پتا دوستی ہوگی.
اور سرکار فرماتے 3 دن سے زیادہ ناراضی نہیں ہونا، دعوت کرنے کے لیے پہنچا، امیر ہے نا، کہا حضور پہلے آپ قبول کر لیجیے گا۔ تو شرط لگائی جاتی ہے، فلاں نہیں آئے گا تو صاحب میں آؤں گا، فلاں آئے گا تو میں آؤں گا، لیکن بندہ خدا نے شرط لگائی، کیا شرط لگائی ہے؟ کہا سن 3 شرطیں میری ہیں، اگر شرطوں کو تو مانے گا کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ بندہ دل سے دعوت کرنے کے لیے آیا ہے، نیک بندہ ہے، دل سے دعوت کرنے کے لیے آیا، کہا ماں باپ بول تو صحیح دعوت کی تیری شرط کیا ہے؟ تب درویش نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، سن ذرا سے لوگ دل کھول کر کے کان کھول کر کے سن لے۔ کہا بابا ہاں شرط بولو۔ کہنے لگے شرط میری یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جو جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، جہاں چاہوں گا وہاں پر بیٹھوں گا۔ اب دیکھیں، اور پھر اس کے بعد میں دوسری شرط بھی سن لے، جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ تو سوچنے لگا جہاں بیٹھیں گے وہاں پر میں چارپائی بچھاؤں گا، گدا بچھاؤں گا، کہ یہ صوفہ بچھاؤں گا، وہ صوفہ بچھاؤں گا۔ اس زمانے کی امیر لوگوں کے پاس جو ہوگا وہ سارے کر دوں گا۔ یہ سوچ کر کے بڑا خوش تھا، کہا حضور منظور ہے۔ کہنے لگے جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ تو سوچنے لگا کیا کھائیں گے؟ مرغ کھائیں گے، مسلم کھائیں گے، چھوٹا کھائیں گے کہ بڑا کھائیں گے، لیگ پیس کھائیں گے کہ یہ والا وہ والا، یہ میٹھا وہ میٹھا، سارے انتظام تو میں نے کر لیے ہیں، بڑے بڑے ٹھاٹ سے میں نے انتظام کیے ہیں۔ کہا حضور یہ بھی شرط منظور ہے، ذرا دھیان سے غور سے سنیے، یہ بھی شرط منظور ہے۔ پھر کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے، سن جو کہوں گا وہ تجھے اپنانا پڑے گا، جو کہوں گا تجھے ماننا پڑے گا۔ یہی جمعے میں ہوتا ہے، آج کل امام صاحب کہتے ہیں کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، بولے پڑھیں گے۔ آج 14 تاریخ ہو گئی ہے، 14 دن ہو گئے، نمازی لاپتہ ہیں، اور لگتا ہے 10.5 مہینے کے بعد میں واپسی ہوگی، لاپتہ ہو گئے۔ اب سنو، جیسے ہی کہا جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، جو جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، جو کہوں گا وہ ماننا پڑے گا۔ کہنے لگے کیا کہو گے؟ یہی کہو گے نا کہ جھوٹ مت بولنا، تو وعدہ کر لوں گا، کیا جاتا ہے؟ یہی تو کہو گے سچ بولنا ہے ہمیشہ، یہی تو کہو گے کسی کا حرام نہیں دبانا ہے، کسی کا حرام نہیں کھانا ہے، یہی تو کہو گے نا ماں کو مت ستانا، باپ کو نہ ستانا۔ سوچنے لگا دل میں یہی تو کہو گے کہ صاحب نماز پڑھنا ہے، کہ روزہ رکھنا ہے، زکات ہو تو زکات دینا ہے، حج فرض ہو جائے، یہی تو کہو گے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ سوچنے لگا، دماغ میں اپنے گھمانے لگا، دماغ کی سوئی کو گھمایا، گھمانے کے بعد میں عقل کے گھوڑے جب تیز رفتار میں چلے، کہا منظور ہے۔ کیا کہا؟ منظور ہے۔ لیکن زمانے کے حالات اور ہیں، اللہ والے کے حالات کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھ، دیوانہ کو سوچ کر دیوانہ ہوا ہے۔ غور کر پیارے، جیسے ہی کہا تمام شرطیں منظور ہو گئی، چلا گیا، تاریخ بتا گیا ہے، وقت قریب آ گیا، سوئی چلی ہے، اور وقت کی گھڑیاں جب سماپت ہوئی ہیں، آ گئے عمرہ، آ گئے روزہ، آ گئے اڑوسی پڑوسی محلے والے، خاندان، رشتے دار تمام کے تمام لوگ آ گئے ہیں۔ آنے کے بعد میں لوگ بیٹھ گئے ہیں، سب کرسیاں لگی ہیں، جو بھی تھا بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں پلیٹیں اترنے کے بعد میں تمام لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھانا موجود ہے، روٹی موجود ہے، سالن موجود ہے، اشیاء موجود ہے، ساری چیز موجود ہے، لیکن کوئی کھاتا نہیں۔ پوچھا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس بات کو تھوڑا سا دھیان دیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ روٹی موجود ہے، سالن موجود ہے، چاول موجود ہے، بریانی موجود، زردہ موجود ہے، جو چیز تھی وہ موجود ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو جواب یہ ملے گا، اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ انسان کے یہاں پر انسان کھانے آیا ہے، انسان کے یہاں انسان کھانے کے لیے آیا ہے۔ مالک نے دعوت کی ہے، صاحب خانہ کے گھر پہ میں آیا ہوں، میزبانی کرنے کا اس کا حق ہے، وہ میں مہمان ہوں۔ اب میزبان جب اجازت دے گا تب میں کھاؤں گا۔ اور آج کے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر بس نہ لگا ادھر سے تو کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا، کرسی پکڑا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ تھوڑا سا اٹھا تو کرسی کھینچنے کے چکر میں کئی جگہ پر ہوا ایسا، گر جاتے ہیں لوگ۔ اور اس سے بھی آگے بڑھو تو صاحب کیا ہوتا ہے؟ دیکھا پلیٹ نہیں مل رہی ہے، پلیٹ نہیں مل رہی ہے، ڈھونڈ رہے، پلیٹ صفا کی طرف کی جا رہی ہے، فوراً بھاگے پہنچے اور دیکھا پلیٹ ٹب میں پڑی ہے، نکالی، پانی پہ سر مارا، آ کر کے جلدی سے بیٹھ گئے۔ کچھ تو پہنچ گئے بھگونے کے پاس، کچھ پہنچے زردے کے پاس، کوئی کہیں پہنچتا ہے، کوئی کہیں پہنچتا ہے، لیکن برکتیں۔ اب کوئی کہے قاسم بھائی تیرے گھر برکت کیوں نہیں ہوئی؟ کھانا تو نے اتنا بنایا، نے گوشت تو اتنا منگایا، نے فلاں چیز اتنی منگائی تھی، کھانا کم کیوں پڑ گیا؟ ارے کھانے کے کم دیکھنے والے عزت کا امام دعا کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا ہے، ارے دل کی بات کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، موسیٰ نے کہی مولا بارش کر دے، قوم پریشان ہے، مولا بارش کر دے، جانور مر رہے، مولا بارش کر دے، درخت سوکھ رہے ہیں، مولا بارش کر دے، تمام کھیتی و خلیان برباد ہو گئے ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اتنے مجمع کے اندر، اتنے لوگوں کے اندر، اتنے بندوں کے اندر ایک بندہ گناہگار بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے گا میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ امام پر انگلی اٹھانے والے، ارے مؤذن پر انگلی اٹھانے والے، آپ اس
पर उंगली उठाने वाले, मुकर्रिर और मुफ्ती पर उंगली उठाने वाले, पहले अपने दामन को देख ले। मस्जिद में इमाम तो दुआ मांग रहा है, लेकिन पीछे बैठने वाला सुबह भी गुनाह करता, दोपहर भी गुनाह करता, सुबह भी झूठ बोलता, शाम को चुगली करता है। दुआ इमाम की वजह से नहीं, बल्कि तेरी वजह से कबूल नहीं हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न अकीका, नारे तकबीर। कि कासिम के घर बरकत ना हुई, बरकत कैसे होगी? पहले इजाजत लेता, इजाजत में बरकत है, अगर ये ले लेता। जैसे ही कासिम कहते खाना शुरू कर दो, बिस्मिल्लाह पढ़ता, खाना खा लेता। अरे साहब बिस्मिल्लाह को छोड़ो, लोगों को बिस्मिल्लाह पता नहीं है। जो कहूंगा वो मानना पड़ेगा। जो कहूंगा अभी, जैसे अभी मैं कह दूं या मुफ्ती साहब कह दें, मानोगे? बोले हाँ मानेंगे। हैं? जलसे का फायदा क्या है? फजर की ना पड़ी तो क्या फायदा? क्या सुनाया गया? अरे इब्तिदा भी देखो, इंतहा भी देखो, रोजे महशर के जागुदास मुबारक, अब बड़ी कोशिश की नमाज मुबारक। सबसे पहला सवाल क्या है? नमाज और रोज नमाज के बारे में है। बहरहाल कहा जो कहोगे वो मंजूर है। तारीख आ गई, अपने आए पराए आए सब आ गए। खाना रखा हुआ, रोटी रखी हुई, प्लेटें बिछी हुई है। इसी ज़माने में कहा खाते क्यों नहीं हो? कहा इजाजत मिल जाए पहले। जब इजाजत की बात आई, मुझे इजाजत मेरे बाद याद आया, साहब अगर ज्यादा परेशान ना हो, जब कर दिया खा तो लंबा हो गया। जज़ाकल्लाह। एक खां साहब पहुंचे कंसारी, तो पहुंचने के बाद में वो जो अभी मैं बता रहा हूँ वही था। कोई खा ही नहीं रहा था। खां साहब से पड़े तो खां साहब की कभी होता ही नहीं। बोले यार खा के ना है, पागल हो गए, तो दिमाग खराब है, क्या बात है, रोटी ठंडी उंडी हुई जाती है। थोड़ी देर के बाद में वो खाने वाला घर वाला आया, बोले आप खाना तनावुल फरमाइए। इजाजत क्या कहा? तनावुल फरमाइए, इजाजत देना ये घर वाले की जिम्मेदारी है, और इजाजत को कबूल करके बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करना ये मेहमान की जिम्मेदारी है। अब देखें उसने, आप उसने देखा वो एक इजाजत ने सबको रोक रखा, इतना भारी जुमला, इतना पावर है इसमें। बोले मैं भी करूंगा दावत करी, बड़े ठाट से सबको बुलाया। दिल में वही बुलबुले उठ रहे हैं, वही जुमले के चक्कर, रटने डटा पड़ा, याद करने के लिए डटा पड़ा है। सब याद हो गया, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। माँ की हो गई याद, बहन की याद हो गई, और सारी गालियां जितने अक्सर हैं सारी गालियां याद हो गई, और सुभान याद ना हुआ है। भाई खां साहब था, खां साहब जंगे आजादी में मामला पड़ गया। जब जंगे आजादी में मामला पड़ा तो एक के पीछे पड़ा, बोले पढ़ कलमा, वो कुश्तम कुश्ता हो गई, जेरा जबर हो गई, खां साहब जबर सीने में बैठ गए, और बैठने वाले बोले जब पढ़ कलमा। उनने देखा बचने के चांस तो है ना, बोले पढ़ा दो कलमा। बोले तेरे बाप का नौकर हूं। अब किसी ने पूछा जब वो राजी हो गया, पढ़ा क्यों नहीं थे? बोले मुझे खुद याद नहीं था। तो मैंने ठाट से सब इंतजाम खाने का किया, इत्तेफाक जब इजाजत देने का वक्त आ गया भूल गया। क्या हो गया? अब कभी इसका इधर कोने में भागा फिर रहा, कभी उधर कोने में भागा फिर रहा, कभी बीवी के पास, बीवी परेशान, बच्चे परेशान। बोले क्या हुआ? बोले कुछ ना कुछ था कुछ। और जब तक ये लोग, मैं कहूंगा ना, ये भांगे नहीं, और लोग सूखे जा रहे हैं, लोगों के पेटों में पता ना क्या क्या हो रहा। बहुत देर के बाद में आया वो, ये भैया को कहना सुनना माफ करो, और भैया खाना ठूस लियो। क्या कर लो? अब बोलते ना, बोलते बच्चे से हमारे यहाँ, और जगह पर जाता है बच्चे बोल के, बच्चा गिर जाता है ना विदेश में, तो बच्चे आई ओके, ये तो बोला जाता आई ओके, और हमारे यहाँ गिरता कौन कौन सी गाली दी जाती है, गाली तो दे नहीं सकता। ये अम्मा बहन बैठी हुई, यानी एक तो उसके चोट लगी है, ऊपर से चप्पल बजाई जा रही है उसमें। बहरहाल पहुंचने के बाद में क्या हुआ? अब फौरन ही लोग आ गए। आने के बाद में देखा दुर्वेश का इंतजार हो रहा है। उमरा ने कहा किसका इंतजार कर रहे हो? तो कहा फला फकीर का इंतजार। अरे उसका इंतजार कर रहे हो जिसे लिबास पहनने की तमीज नहीं है, उसका इंतजार कर रहे हो जिसका लिबास पोसीदा रहता है, जिसकी जुल्फें बिखरी रहती है, चेहरा साफ नहीं रहता है। गुर्बत और अफलासी ने जिसको तंग कर दिया है उसे बुलाते हो, जो जमाने में रुस्वा है, जमाने में जलील है, न इज्जत है, न वक़ार है, न शोहरत है, न नाम है, न नामूरी है, उसको तुम इंतजार करते हो। कहा हाँ मैं उसी का इंतजार करता हूँ। तुम्हारे लिए गरीब होगा, तुम्हारे लिए फकीर होगा, तुम्हारे लिए हकीर होगा, तुम्हारे लिए वो जलील होगा, लेकिन मेरे दिल का ताज होगा, मेरे दिल का सुकून है, इसलिए कि वो दुर्वेश है, वो फकीर है, और फकीर का ख्याल जिसने रखा है उसने अल्लाह
अल्लाह की रजा को पा लिया है, जब तक वो नहीं आने वाला, इजाजत नहीं देने वाला। इतना देखने के बाद लोग परेशान थे, उमरा कानों का नफूसी कर रहे थे। अचानक गर्दो गुबार के आसार और वो दुर्वेश जाहिर हुआ। आने के बाद में जैसे ही इशारा किया गया, हुजूर गद्दे की तरफ आ जाइएगा, हुजूर आइएगा, तख्त की तरफ आ जाइएगा, हुजूर इंतजाम बसी कर दिया गया है, आकर के बैठ जाइएगा। लेकिन फकीर चला, क्या शान से चला है, क्या अंदाज से चला है, कुर्बान जाइए अंदाज पर, दौड़ता हुआ आया। आने के बाद में कहाँ बैठा है, जहां तमाम की चप्पलें पड़ी हुई थी, उन पर आकर के बैठ गया। लोगों के होश बाख्ता हो गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं, साहिबे खाना लरस करके रह गया है। ए अल्लाह, परवरदिगारे आलम, जिसकी पहली शर्त का आलम यह है, उसकी दूसरी शर्त का हाल क्या होगा? आप परेशान, आप परेशान। बोले जब पहली शर्त कहा, लोगों ने उठा तो नहीं देते, बोले शर्त है। जैसे ही कहा तो दुर्वेश ने कहा इजाजत दीजिएगा, खाना खिलवाइएगा। खाने की बात हो रही थी, इसी इसना में क्या हुआ, दुर्वेश से कहा गया हुजूर खाना तैयार है, तनावल फरमाइएगा। दुर्वेश ने जेब में हाथ डाला, डालने के बाद सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, निकालने के बाद उसे चबाना शुरू कर दिया है। वो बंदा खुदा देख तो सही, किस कदर सब्र है, किस कदर तहम्मुल है, किस कदर अल्लाह का नेक बंदा है, कि परेशान नहीं करना चाहता है, लेकिन पैगाम देने के लिए तरीका कौन सा इख्तियार किया है। रोटी चबाना शुरू कर दी है। लोग देखा, लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये जलील इंसान है। मैं तो पहले ही कहता था ये इंसान हकीम है, तुमने देखा नहीं कहाँ बैठा है, जहाँ जलील बैठे देखा नहीं, क्या खाता है, जो फकीर खाता है, जो जलील खाता है, जिसके पास कुछ ना हो वो खाता है। ये बात चल रही थी, अचानक सबने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खा करके लोग फारिग हुए, हाथ धुलवा दिए गए हैं। दुर्वेश ने कह दिया अब तमाम लोगों को रोक लिया जाए, जरा ये पॉइंट पर गौर कर लेना, बस यहीं पर तकरीर का आखिर होगा इंशाअल्लाह, गौर करना। जैसे ही दुर्वेश ने कहा तमाम को रोक लो, तमाम को जमा करो, तमाम को यहीं पर ठहरा लो, ठहरा लिया गया। हाथ धुलाए गए, रोका गया, सबको बिठा लिया गया। फकीर उठा है अंदाज के साथ में, बड़े अंदाज के साथ फकीर उठा। उठने के बाद एक हुक्म दिया, ए साहिब खाना जरा करीब तो आ जा, ए साहिब खाना मेरे पास में आ जा। साहिब खाना पर पास में आया, कहा हुजूर फरमाइएगा। साहिब खाना तो खुद ही लरज रहा था कि जिसकी दो शर्त ऐसी है, तीसरी शर्त क्या होगी, सोच सोच करके परेशान था। आग जलाना शुरू कर दो। जैसे ही इतना कहा फौरन ही आग जलाना शुरू कर दी है। एक बात याद रखना, जो इज्जतदार होगा, जो वकार वाला होगा, जो अदब वाला होगा, जो तहजीब वाला होगा, तमद्दुन वाला होगा, ये ना देखेगा सामने वाला अमीर है या फकीर है, बल्कि उसके अल्फाज को गौर से सुनेगा, अल्फाज के अंदर क्या छुपा हुआ है। घर वाले ने अल्फाज पर अमल किया, आग को जलाया। जलाने के बाद ने कहा कि इस पर तवा रखो। क्या रखो? तवा रखो, और जब तवा सुर्ख हो तो मुझे बता दो। अब सब परेशान है, पसीने छूट रहे हैं सबके। थोड़ी देर गुजरी है और गुजरने के बाद में कहा गया हुजूर अब तवा तैयार हो चुका है। दुर्वेश नंगे पैर था, चप्पल पहने हुए नहीं था। आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद में उस तवे पर जाकर के खड़ा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या शान अता फरमाई है। तवे पर खड़ा होकर के कहता है, ऐलान करता है, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ ना बोला जाएगा। ए मुल्क मुसल्लम खाने वालों, सामने निकल करके आओ। ए अच्छी अच्छी रोटियां खाने वालों, आओ मैदान में निकल करके आओ। ए लंबे लंबे चावल खाने वालों, आओ मैदान में निकल करके आओ। मिठाइयां हर तरह की तनावुल करने वालों, आओ मैदान में निकल करके आओ। इस तवे पर खड़े हो करके मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने क्या खाया था, कब खाया था, कितना निवाला खाया था। इतना कहा, तमाम के तमाम लोग कदमों में गिर गए। आपने इरशाद फरमाया, जब इस तवे पर जो दुनिया की आग है, उस आग के मद्दे मुकाबिल कुछ भी नहीं है। इस तवे पर खड़े हो करके जब एक वक्त के खाने का हिसाब तुम नहीं दे सकते हो, मेरा परवरदिगार आलम उम्र भर के खाने का हिसाब कयामत में मांगेगा। जवाब कहां से ला, कहां से लाओगे? खाया और खाने के बाद में हाथ घुमाया और सफा।